الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، اور بالخصوص سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نزا کے وقت میں اور موت کے وقت کیا کیا کیفیات ہوئی اور آپ نے کیا 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 وہ بیان فرما رہے ہیں. آج بیان فرمائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ملک الموت آئے تو کس شان سے آئے اور وہ حالت کیا تھی. اس سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی وسلم نے جس دن دنیا سے پردہ فرمایا اس دن کی صبح لوگوں نے آپ کی طبیعت مبارکہ میں کچھ بہتری دیکھی تو خوشی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور دیگر ضروری کاموں میں مصروف ہو گئے. اب بارگاہ رسالت میں صرف عورتیں حاضر تھیں. اس دوران ہم جو امید اور خوشی محسوس کر رہے تھے وہ اس سے پہلے نہ تھی کہ اچانک پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب یہاں سے چلی جاؤ، فرشتہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے علاوہ تمام عورتیں حجرہ مبارکہ سے چلی گئیں کیونکہ سر انور میری گود میں تھا. جب آپ اٹھ کر بیٹھے تو میں حجرے کے کونے میں چلی گئی. پھر آپ فرشتہ کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی فرماتے رہے، راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. اس کے بعد مجھے بلایا اور سر انور میری گود میں رکھ کر عورتوں سے ارشاد فرمایا، اندر آ جاؤ. فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، کیا یہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی آہٹ تھی؟ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ ملک الموت علیہ السلام تھے جو میرے پاس آ کر کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر اندر میں مت جاؤ. اگر آپ کی اجازت نہ ملتی تو واپس ہو جاتا، اب اجازت ملی ہے تو اندر داخل ہوا ہوں. اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر روح قبض نہ کروں. اب آپ کا حکم کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ جبریل علیہ السلام کے آنے کا وقت ہے، جب تک وہ نہ آ جائیں تب تک ٹھہرے رہو. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے سامنے وہ معاملہ آ چکا تھا کہ جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا اور نہ کوئی رائے. ہم گم سم ہو کر رہ گئے تھے، جیسے کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہوں اور اسے دور نہ کر سکتے ہوں. گھر کا کوئی فرد بات نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ معاملہ ہی ایسا نازک اور اہم تھا کہ جس کی ہیبت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی تھی. مزید فرماتی ہیں، اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا. میں نے ان کی آہٹ محسوس کی، لہذا تمام گھر والے باہر نکل گئے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. حالانکہ اسے معلوم ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اعزاز و اکرام میں اضافہ ہو اور مخلوق کے نزدیک آپ کا اعزاز و اکرام کامل ہو جائے اور مزاج پرسی کا یہ طریقہ امت میں رائج ہو جائے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں درد محسوس کر رہا ہوں. جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کو مبارک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جو اس نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے. ارشاد فرمایا، اے جبریل، ملک الموت نے مجھ سے میری روح قبض کرنے کی اجازت مانگی ہے. اور پھر پورا واقعہ کہہ سنایا. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام نے یہ بات نہیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اعزاز و اکرام کا ارادہ رکھتا ہے. اللہ کی قسم، ملک الموت نے کبھی کسی سے اجازت مانگی ہے نہ کبھی مانگیں گے. وجہ صرف یہی ہے
کہ وہ آپ کے اعزاز کو کامل کرنا چاہتا ہے، اور اعزاز کامل اس وقت ہو سکتا ہے، اعزاز کامل اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ آپ کا مشتاق ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا جب تک ملک الموت نہ آ جائے تب تک آپ یہاں سے مت جانا۔ اس کے بعد عورتوں کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ میرے پاس آؤ۔ جب وہ قریب آ کر جھکیں تو آپ نے ان سے کچھ سرگوشی فرمائی۔ جب انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کسی سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ پھر دوبارہ انہی سے ارشاد فرمایا اپنا سر مبارک میرے قریب لاؤ۔ جب وہ دوبارہ جھکیں تو آپ نے ایک بار پھر سرگوشی فرمائی، مگر اس مرتبہ جب آپ نے اپنا سر اٹھایا تو اتنا مسکرا رہی تھی کہ کسی سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ان کی اس بات پر مجھے حیرانگی ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوئی، لہٰذا میں نے بعد میں اس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگی اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مجھ سے فرمایا تھا میں آج وصال کر جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر دوبارہ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ گھر والوں میں سب سے پہلے تمہیں مجھ سے ملوائے اور سب سے پہلے تمہیں میرا ساتھ نصیب کرے۔ یہ سن کر مسکرانے لگی۔ اب ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر موت آنی ہے، وہ موت آئی، مگر موت آنے کا انداز کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح ہے۔ اگر ہماری طرح ہے تو کوئی بتائے کہ کوئی فرشتہ کے پوچھتا ہے کہ میں آؤں کہ نہ آؤں؟ کوئی موت کا فرشتہ یہاں اجازت لے رہا ہے، اور خاص اس لیے کہ نبی کی شان کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، ان کی عظمت کو برقرار رکھے، بلند فرمائے، اس لیے فرشتہ آ رہا ہے۔ اور جواب بھی کس لیے دے رہے ہیں؟ جب تک جبریل نہیں آ جاتے حضور جواب نہیں دے رہے۔ اب نبی کی عظمت بھی بتانا ہے، مگر ساتھ میں یہ کہ اتنا عظیم الشان نبی اور ایسا رسول ہونے کے باوجود موت کی سختیاں جھیل رہا ہے۔ جبریل نے پوچھا نا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا درد محسوس کر رہے ہیں۔ اعزاز یہ ہے کہ ملک الموت آ کر کے اجازت طلب کر رہا ہے، جبریل آ کر کے انہیں سلامی پیش کر رہے ہیں، مگر موت کے وقت تکلیف ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے حضور کی ادا کو اختیار کریں تاکہ ہماری موت کی سختیاں آسانی میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے بارے قرض سے اسے بخشی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو تنگ دست انہیں خزانے غیب سے کشادہ رزق واسع حلال طیب و طاہر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔